دنیا کے ہر ملک کے سامنے ایک بہت بنیادی سوال ہوتا ہے جو قومی دولت ہے اسے سب میں منصفانہ طور پر کیسے بانٹا جائے۔ پاکستان میں اس پیچیدہ سوال کا جواب ایک ادارے میں چھپا ہے، قومی مالیاتی کمیشن یعنی NFC۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو NFC کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے پورے ملک کا ایک فائنینشیل پلانر سمجھا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک گھر کا سربراہ پورے خاندان کا بجٹ بناتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے۔ اسی طرح NFC پورے ملک کے مالی وسائل کی تقسیم کا منصوبہ بناتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سرکاری ضابطۂ کار کیا ہے، مطلب آئین اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ NFC کوئی عارضی کمیٹی نہیں ہے، یہ باقاعدہ آئین پاکستان کے تحت ہر 5 سال بعد بنتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، یہ یقینی بنانا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل منصفانہ طور پر تقسیم ہوں۔ اور اس ساری بحث، ان ساری میٹنگز کا نتیجہ ایک معاہدے کی شکل میں نکلتا ہے جسے NFC ایوارڈ کہا جاتا ہے، اور یہ اگلے 5 سالوں کے لیے ایک قانون کی طرح نافذ ہو جاتا ہے۔ NFC کا پہلا اور سب سے بڑا کام ہے ملک کے مجموعی وسائل کی پہلی بڑی تقسیم کرنا، یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ تو جناب، یہ پیسہ ایک مرکزی پول سے آتا ہے جسے ڈویزبل پول کہتے ہیں۔ اس پول میں انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹی جیسے وہ تمام بڑے ٹیکس شامل ہوتے ہیں جو وفاقی حکومت پورے ملک سے اکٹھا کرتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم عدد سامنے آتا ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت اس پول کا 57.5% یعنی 57.5% سیدھا صوبوں کو ملتا ہے، جبکہ وفاق اپنے پاس 42.5% یعنی 42.5% رکھتا ہے۔ یہ 57.5% کا حصہ بہت کلیدی ہے کیونکہ یہ صوبوں کو ایک غیر معمولی مالی طاقت دیتا ہے۔ اور یہیں سے اس تقسیم کی اصل اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب صوبوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ صحت، تعلیم اور مقامی ترقی جیسے اہم شعبوں کی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ 57.5% کا حصہ صوبائی خود مختاری کی طرف ایک تاریخی قدم سمجھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، صوبوں کو 57.5% تو مل گیا، لیکن یہ بڑا حصہ چاروں صوبوں میں آپس میں کیسے بٹتا ہے؟ جی، یہیں پر NFC کا فارمولا واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے اور کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ پہلے یہ تقسیم بہت سیدھی سادی تھی۔ اصول یہ تھا کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ، اسے اتنا ہی زیادہ پیسہ ملے گا۔ لیکن 7ویں NFC ایوارڈ نے اس نظام کو مکمل طور پر بدل دیا اور ایک نیا، زیادہ جامع فارمولا متعارف کرایا تاکہ یہ تقسیم زیادہ منصفانہ ہو سکے۔ تو یہ نیا فارمولا کیسا دکھتا ہے؟ آبادی اب بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کا وزن 82% ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ 10.3% غربت اور پسماندگی کی شرح پر دیا جاتا ہے تاکہ پسماندہ علاقوں کو اوپر اٹھنے میں مدد ملے۔ 5% ان صوبوں کے لیے ایک طرح کا انعام ہے جو زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں 2.7% حصہ رقبے کے لحاظ سے بڑے مگر کم آبادی والے صوبوں جیسے بلوچستان کو ملتا ہے تاکہ وہ اپنے وسیع علاقے کے اخراجات پورے کر سکیں۔ تو یہ اعداد و شمار اور فارمولے تو ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پورا نظام ملک کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دراصل NFC وفاق کو مضبوط کرنے والے 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے مساوات، یعنی یہ کمزور صوبوں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بھی باقیوں کے برابر آ سکیں۔ دوسرا ہے استحکام، کیونکہ صوبوں کو 5 سال کے لیے اپنی آمدنی کا اندازہ ہوتا ہے جس سے وہ بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اتفاق رائے ہیں، کیونکہ یہ عمل مرکز اور صوبوں کو ایک میز پر لا کر بات چیت کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے قومی اتحاد کو فروغ ملتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ NFC کے مرکز میں ہمیشہ سے ایک بنیادی کشمکش موجود رہی ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے وسائل تقسیم کرتے وقت کس چیز کو ترجیح دی جائے۔ ضرورت کو، یعنی ان پسماندہ صوبوں کی مدد کی جائے جنہیں پیسے کی اشد ضرورت ہے، یا پھر کوشش کو، یعنی ان صوبوں کو انعام دیا جائے جو زیادہ ریونیو پیدا کر رہے ہیں۔ اسی ضرورت اور کوشش کے درمیان ایک نازک توازن کو تلاش کرنا NFC کا ہمیشہ سے سب سے بڑا چیلنج رہا ہے، اور پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہر 5 سال بعد اس سوال کا کیا جواب دیا جاتا ہے۔